السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز فرزندان اشرفیہ مصباحی برادران، یوٹیوب پہ اور دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا کہ ہمارے مصباحی برادران جامعہ اشرفیہ کے تعلق سے بہت حساس ہیں، متحرک ہیں، فعال ہیں۔ ان کی یہ فعالیت دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ جو کام ہم لوگوں کو بہت پہلے سوچنا اور کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے موقع پہ اللہ کی توفیق سے وہ میسر آ گیا اور کوشش ہوئی کہ جامعہ اشرفیہ کے تعاون کے لیے کچھ سوچا جائے، کچھ کیا جائے۔ اس میں بہت سے مصباحی برادران نے بہت منظم طریقے سے اپنی اپنی جماعت کے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بہت بہتر طریقہ ہے۔ میرے خیال سے ہم سب لوگوں کو اپنا نشانہ یہ رکھنا چاہیے کہ جامعہ اشرفیہ کا جو بجٹ ہے تقریباً 7 سے 8 کروڑ کے درمیان کا، اسے ہم لوگوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ نشانہ لے کے چلیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے گول تک پہنچ جائیں گے۔ جامعہ اشرفیہ کے فرزندوں میں پیرانی طریقت سے لے کے ائمہ حضرات تک ہیں، جس میں واعظین ہیں، شعراء ہیں، مصنفین ہیں، پیرانی طریقت ہیں، اچھے اچھے تاجر حضرات ہیں۔ ہر شخص کا حلقہ اثر ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ پورا ہو سکتا ہے، اور ہمارے بزرگ، ہمارے کرم فرما جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ اور اراکین جو فکر مند ہیں، بالخصوص اس موقع پہ ان کی فکر دور کی جا سکتی ہے، اور صرف اس سال ہی کے لیے نہیں بلکہ مستقبل میں بھی اس کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے برادران بہت متحرک ہیں، اور ان کے جذبات سے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ متحرک رہیں گے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے مرکز سے، اپنے ادارے سے، اپنے مادر علمی سے مربوط رہنا چاہیے، متعلق رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری سرسبز و شادابی اور ترقی ہے۔ وہ شاخیں جو درخت سے لگی رہتی ہیں وہ سرسبز و شاداب رہتی ہیں، اور جو شاخیں اپنے مرکز سے، اپنے تنے سے الگ ہو جاتی ہیں، وہ سوکھ جاتی ہیں۔ اسے پانی میں بھی ڈال دیا جائے تب بھی وہ سفید ہو جائیں گی، وہ ہری بھری نہیں رہیں گی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے مادر علمی کا درد رکھتے ہوئے اس سے محبت رکھنا، اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ میں تو اس لیے بھی کہ خود میں جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہوں، پڑھا ہوں، اور وہاں بحیثیت خادم بھی ہوں، تو اس لیے ہم جیسے لوگوں پر تو جامعہ اشرفیہ کے دوہرے احسانات ہیں۔ ہمیں تو اور زیادہ متفکر رہنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ بھی، جیسا کہ میری ان سے باتیں ہوئیں، ہر ایک اپنی جگہ پہ
متحرک ہیں، فکر مند ہیں، کوشش میں ہیں، اور انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی مل جل کے بھی کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے گا جس کے ذریعے جامعہ اشرفیہ کی ترقی اور اس کے فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کی جا سکیں۔ جامعہ اشرفیہ سے دین کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائے گا۔ میں مخیر حضرات سے بھی، عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے موقعوں پر اپنے دوسرے غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے ہمیں اس موقع پر اپنے اداروں اور دیگر ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو کم کر دینا چاہیے۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ اشرفیہ کے ان فرزندوں کو جو اس موقع پہ بہت ہی حساس ہیں، فعال ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید توفیقات سے نوازے، اور ہم سب کو مل جل کر جامعہ اشرفیہ کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔